بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی بیوی نے اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا لی تھی، تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ گواہ ہو جائیں، میں اس کو اسی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، ایسی عورت کے ساتھ میں تو نہیں رہ سکتا جس کو میں نے خود دیکھا اس حالت میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بچہ اس شکل کا پیدا ہوا تو یہ مرد سچ کہہ رہا ہے، اور اگر بچہ اس شکل کا ہوا تو وہ عورت سچی ہوگی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مرد کی بات درست نکلی، اس کی بیوی نے واقعی بدکاری کی تھی، لیکن دنیا میں اس نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جھوٹی قسمیں کھا لی۔ تو یہ جھوٹی قسمیں اس زمانے میں بھی لوگ کھا لیتے تھے، آج بھی لوگ کھا لیتے ہیں۔ بہرحال اسی حدیث پہ باب باندھا ہے امام بخاری نے اکٹھی 3 طلاق کا جواز۔ لیان کے کیس میں وہ لوگ جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانتے ہیں، یعنی اہل حدیث میں بھی سارے نہیں، ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اہل سنت کے مین سٹریم کے موقف کے ساتھ تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوں گی، اگرچہ دینا حرام ہے لیکن تینوں شمار ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لیان کے مسئلے میں اہل حدیث بھی یہ مانتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اسی حدیث پہ امام بخاری نے بھی اپنا عقیدہ لکھ دیا اکٹھی 3 طلاق کا جواز، یعنی امام بخاری کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں لیان کے کیس میں، لیکن انہوں نے اوورآل اس پہ چیپٹر بنا کے اپنا موقف بھی بیان کر دیا، اور اس میں پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اس صحابی کا جو یہ واقعہ ہوا نا، یہ امت کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ طے پا گیا۔ حالانکہ قرآن میں تو صرف اتنا تھا کہ وہ عورت سزا سے بچ جائے گی 5 جھوٹی قسمیں دے کر، اگلی بات قرآن میں رپورٹ نہیں ہوئی تھی۔ جب واقعہ آیا تو صحابی نے جب طلاق دی نا، نبی علیہ السلام نے اس طلاق کو اسٹیبلش کیا، اور پھر یہی سنت قرار پایا کہ ایسے مرد و عورت پھر اکٹھے نہیں رہیں گے، ویسے بھی رہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ بخاری مسلم میں آئی ہے، قرآن میں صرف گواہی کا ذکر ہے، لیکن بخاری مسلم میں آئے کہ پھر ان کے درمیان لادگی بھی کروائی جائے گی، وہ اکٹھے نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ جڑا تھا، اس لیے میں نے اس کو ذرا کھول کر بیان کیا۔